بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے یہاں پر اس گھر میں آئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے اور ان 2 دنوں میں ایک بار بھی سکون سے نہیں سو سکی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی، آدھی رات کے بعد مجھے قدموں کی چاپ سنائی دیتی۔ جب ان قدموں کی چاپ آتی تو پھر کچھ دیر بعد ہی میری آنکھ کھل جاتی اور مجھے ایسے لگتا جیسے میرے آس پاس کوئی چل پھر رہا ہو، لیکن مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا۔ خوف کے مارے مجھے ساری رات نیند نہیں آتی، میرا دل ڈر کر بیٹھ جاتا۔ میں ابھی بھی چونکہ اس گھر میں نئی آئی تھی، اسی وجہ سے مجھے یہاں کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا، لیکن پھر بھی جب آدھی رات کے بعد یہ آواز سنائی دیتی تو اس کے بعد خوف کی وجہ سے میں گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی۔ میں اٹھ کر یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میں یہاں پر ملازمہ تھی اور ابھی مجھے یہاں پر آئے ہوئے 2 ہی دن تو ہوئے تھے۔ آج بھی میں اپنے کمرے میں آئی تو گھبرا رہی تھی اور مجھے اسی بات کا ڈر تھا کہ اگر دوبارہ سے رات کے وقت وہ آواز آئی تو پھر آج بھی میں سو نہیں پاؤں گی، اور اسی وجہ سے پھر صبح میں سوئی جاگی کیفیت میں رہتی تھی، جس کی بدولت اکثر مالکن مجھے بہت ڈانٹ دیتی۔ انہیں لگتا کہ شاید میں جان بوجھ کر ایسے کرتی ہوں، جبکہ میں تو یہاں پر کام کے لیے آئی تھی اور کام ہی کرنا چاہتی تھی۔ لیکن جب مالکن مجھے اسی طرح سوئی جاگی کیفیت میں دیکھ لیتی تو یہی کہتی کہ تم نیند کا بہانہ بنا کر غائب ہونا چاہتی ہو، جبکہ میں تمہیں غائب نہیں ہونے دوں گی۔ آرام سے اپنا کام مکمل کرو اور پھر اپنے کمرے میں جانا۔ میری کوشش تو یہی ہوتی تھی کہ میں مکمل ہوش و حواس میں رہ کر کام کروں، لیکن چونکہ رات بے آرامی میں گزرتی تھی، اسی وجہ سے صبح میں پوری طرح فریش نہیں ہوتی تھی اور مجھ سے صحیح طرح سے کام بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب میری اس حرکت کی وجہ سے مالکن بہت غصے میں آ چکی تھی اور میں انہیں بتا نہیں پا رہی تھی کہ میرے ساتھ رات کے وقت کیا ہوتا ہے۔ میرا نام کوثر ہے اور میں ایک 17 سال کی لڑکی ہوں۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں اور میری اماں اور ابا محنت مزدوری کر کے کمانے والے لوگ ہیں۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہوں۔ ابا ایک حادثے میں معذور ہو گئے تو بستر پر لگ گئے اور کنڈکٹری کرتے تھے، اور اچانک ہی ایک دن اسی طرح بس سے گر گئے اور بس کا پچھلا پہیہ ان کی ٹانگ پر سے گزر گیا، جس کے باعث ان کی ٹانگ کچلی گئی۔ ابا کا علاج کروایا اور بہت آپریشن ہوئے، سرکاری ہسپتال کے بہت دھکے کھائے، لیکن ابا کی ٹانگ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکی اور اس ٹانگ کو کاٹنا ہی پڑا۔ ابا اب زیادہ تر بستر کر ہو کر رہ گئے تھے۔ انہیں اس بات کا بہت غم تھا کہ وہ اسی طرح معذور ہو کر گھر پر بیٹھ گئے ہیں۔ حالانکہ ابا چاہتے تو اب بھی کوئی چھوٹا موٹا کام کر سکتے تھے، لیکن وہ دل چھوڑ بیٹھے تھے، جس کے باعث وہ کسی کام پر نہیں جا رہے تھے۔ اماں انہیں بہت اہمیت دیتی اور دلاسا دیتی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں چونکہ گھر میں کام کرنے کا رواج نہیں تھا اور حویلیوں کے اپنے پرانے ملازم تھے، یہی وجہ تھی کہ اماں کو ڈھنگ کا کوئی کام نہیں مل سکا اور وہ گھر پر اب بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ ابا کی معذوری کے باعث جو ایک مستقل آمدنی کی امید تھی وہ اب ختم ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اماں نے اب اینٹوں کے بھٹے پر کام کرنا شروع کر دیا اور وہ وہاں پر جانے لگی۔ ابا نے اماں کو بہت منع کیا اور کہا کہ اینٹوں کے بھٹے پر کام کرنا تو تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، لیکن اماں کہنے لگی کہ میں کیسے بچوں کو بھوکا مرتا ہوا دیکھوں، میں کس طرح انہیں فاقہ زدہ صورتیں لے کر اپنی طرف تکتے ہوئے دیکھوں۔ مجھ سے اس طرح گھر پر نہیں بیٹھا جائے گا، جب تک کسی اور کام کا بندوبست نہیں ہو جاتا میں تب تک یہی کام کروں گی۔ اماں اینٹوں کے بھٹے پر جانے لگ گئی کہ انہی دنوں میں ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی سے اماں کی ملاقات ہوئی۔ وہ شہر میں کسی کوٹھی پر کام کرتی تھی۔ ہمارے گاؤں کی اور بھی لڑکیاں کوٹھیوں میں کام کرتی تھیں اور انہیں بڑی اچھی تنخواہ اور دیگر سہولیات ملتی تھی۔ اس نے اماں سے بھی جب اس بات کا ذکر کیا کہ تم اپنی بیٹی کو بھی کسی کوٹھی پر کام پر لگوا دو، اس طرح تمہیں مستقل آمدنی کی صورت مل جائے گی۔ اماں پہلے تو کچھ نہیں بولی، لیکن میں جوان ہو رہی تھی اور اس طرح لوگوں کے گھر میں جا کر کام کرنا اماں کو یہ گوارا نہیں تھا۔ لیکن پھر حالات کی سنگینی اور مجبوری دیکھتے ہوئے اماں نے یہ فیصلہ کر لیا اور اس لڑکی سے ہی کہا کہ میری بیٹی کے لیے بھی کوئی اچھا سا کام دیکھ کر مجھے بتانا۔ اگر کوئی اچھی بیگم صاحبہ ملیں تو میں اپنی بیٹی کو چھوڑوں گی۔ اس لڑکی کے توسط سے بہت ہی جلد ایک اچھے کام کا بندوبست ہو گیا۔ اماں مجھے لے کر شہر چلی آئی۔ شہر میں پہلی بار آئی تھی اور شہر میں چلتی ہوئی گاڑیاں اور بڑی بڑی عمارتیں دیکھ کر میں بہت حیران تھی۔ اتنے بڑے بڑے گھر دیکھ کر تو میرے حواس ہی گم ہو گئے۔ میں یہاں پر چونکہ پہلی بار آئی تھی اس لیے ہر چیز کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اماں مجھے جس کوٹھی پر لے کر آئی تھی یہ کوٹھی تو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مثال تھی۔ اتنی خوبصورت تھی اور اس کا فرش اتنا چکنا تھا کہ میرا پیر پھسل پھسل جا رہا تھا۔ مجھے اپنا آپ وہاں پر جا کر مزید کم تر لگا تھا
اور اپنے گندے ہاتھ پیر دیکھ کر مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ جتنا شفاف اس کا فرش تھا اتنا صاف تو میرا منہ بھی نہیں تھا۔ اماں نے وہاں پر مجھے کام پر رکھوا دیا۔ بیگم صاحبہ نے ماہانہ 20,000 روپے کے عوض مجھے کام پر رکھ لیا، اور اتنی تنخواہ کا سن کر اماں حیران ہی رہ گئیں، کیونکہ ابا بھی اتنی تنخواہ نہیں لاتے تھے۔ ابا کی تنخواہ بھی کم تھی، اور یہاں پر صرف گھر کے کاموں کے عوض اتنی اچھی تنخواہ مل رہی تھی۔ اور کیا چاہیے تھا؟ اماں مجھے یہاں چھوڑ کر رخصت ہو گئی۔ بیگم صاحبہ سے کچھ پیسے اماں نے ایڈوانس پکڑ لیے تھے، کیونکہ گھر پر خرچ کرنے کے لیے ایک بھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، اور راشن بالکل ختم ہو گیا تھا۔ بیگم صاحبہ نے ایڈوانس کے علاوہ بھی کچھ رقم اماں کو ویسے ہی دے دی تھی۔ اماں یہاں سے بڑی خوشی خوشی رخصت ہوئی، اور مجھے کافی دیر تک سمجھاتی رہی کہ بیگم صاحبہ کا خیال رکھنا، ان کے ہر کام کرنا اور بھاگ بھاگ کر ان کی آواز پر ان کی بات سننا۔ تم جتنا ان کے آگے پیچھے پھرو گی، جتنا ان کا دھیان رکھو گی، اور جتنی ان کو سہولت دو گی، وہ تمہیں اتنا ہی فائدہ دیں گی۔ اور ہمیں چونکہ پیسوں کی ضرورت ہے، اسی لیے تمہیں ایسا کرنا ہی ہوگا۔ میں نے اماں کی ہر بات سنی اور اپنے پلے سے باندھ لی۔ میں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ جلد سے جلد میں یہاں پر سیٹ ہو جاؤں۔ بیگم صاحبہ کے ساتھ جتنی بنا کر رکھوں گی وہ اتنا ہی فائدہ دیں گی، اور ویسے بھی جب تک ابا کام پر جانے کے لیے قابل نہیں ہو جاتے تو مجھے ہی کام کرنا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے پہلے دن سے ہی بیگم صاحبہ سے ہر بات سمجھ لی، لیکن یہاں پر جدید سہولتیں اور جدید انداز دیکھ کر میں بہت حیران ہوتی تھی۔ اس گھر کا کچن ہی اتنا بڑا تھا کہ میرا گاؤں والا گھر اتنا تھا، لیکن اب میں یہاں پر رہ کر ایک ایک چیز کو بڑے خوش ہو کر دیکھتی اور حیران ہوتی۔ بیگم صاحبہ نے مجھے ایک کمرہ دے دیا تھا، وہاں پر ایک بستر پہلے سے ہی لگا ہوا تھا، اور ایک طرف چھوٹا سا میز پڑا ہوا تھا۔ کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے اپنی گٹھڑی جا کر وہاں رکھی اور چارپائی پر لگے ہوئے بستر پر لیٹ گئی۔ بستر پر لیٹتے ہی مجھے بڑی پرسکون سی نیند آنے لگی تھی۔ ویسے بھی آج میرا یہاں پر پہلا دن تھا اور سفر کر کے آئی ہوئی تھی، پھر سارا دن کام کرتی رہی، اور اب جا کر جب لیٹنے کا موقع ملا تو لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی مجھے سوئے ہوئے کہ اچانک مجھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا میرے پاس سے کوئی تیز قدموں سے گزرا ہے۔ میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی، اپنے کمرے میں دیکھا تو مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ میرا یہ کمرہ گھر کے پچھلی طرف بنا ہوا تھا، اور یہاں پر اسی طرح کے 3-4 کمرے اور بھی تھے جو گھر کے ملازمین کے لیے بنائے گئے تھے۔ میں نے یہی سوچا کہ شاید باہر سے کوئی گزر کر گیا ہے اور مجھے اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دی ہے۔ میں دوبارہ آ کر لیٹ گئی، لیکن اب نیند نہیں آ رہی تھی اور دوبارہ مجھے قدموں کی آہٹ بھی سنائی نہیں دی۔ وہ رات میری جاگ کر کٹی، اور صبح جب میں کوٹھی میں کام پر آئی تو بیگم صاحبہ نے میری سوئی جاگی کیفیت دیکھ کر غصے کا اظہار کیا اور کہنے لگی، کوثر کیا بات ہے، ایک دن میں ہی تم اتنا تھک گئی کہ ابھی تک تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی؟ مجھے اپنے ملازم صبح صبح تر و تازہ چاہیے ہوتے ہیں جو میری ایک آواز پر بھاگے ہیں، اور تم ابھی تک سستی دکھا رہی ہو۔ میں نے شرمندہ ہوتے ہوئے بیگم صاحبہ سے کہا، وہ بیگم صاحبہ پہلا دن تھا، ٹھیک سے نیند نہیں آئی، رات جاگ کر ہی گزاری ہے، لیکن آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر بیگم صاحبہ چپ کر گئی اور سر ہلا کر مجھے باورچی خانے میں جانے کا کہا۔ میں چپ چاپ وہاں پر گئی اور آہستہ آہستہ اپنا کام کرنے لگی، لیکن تاحال مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے نیند میں ہوں۔ وہ سارا دن میں نے بڑی مشکل سے گزارا، بار بار نیند کے جھونکے مجھے تنگ کر رہے تھے، اور بیگم صاحبہ کی خفا نگاہیں میرے اوپر جب پڑتی تو میں اور زیادہ شرمندہ ہو جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہوا میں سیدھی کمرے میں آئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ لیٹتے ہی ایک دم نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ جسم تھکا ہوا تھا اور دماغ تو پہلے ہی نیند میں ڈوبا تھا۔ سوتے وقت پتہ ہی نہیں چلا، اور پھر اچانک آدھی رات کے بعد پھر سے وہی آواز سنائی تھی، اسی طرح تیز قدموں کی آواز جیسے کوئی بہت قریب سے گزرا ہے۔ میں حیران رہ گئی اور ایک دم ڈر گئی۔ اٹھ کر بیٹھی تو پھر کوئی نہیں تھا۔ اب ایک انجانے خوف سے میرا دل گھبرا گیا۔ آج ہمت نہیں ہوئی کہ دروازہ کھول کر دیکھتی، اسی لیے چپ چاپ اپنے بستر پر بیٹھی رہی۔ ساری رات اسی طرح آنکھوں میں کٹ گئی۔ سونے کی کوشش کی لیکن خوف کے مارے نیند نہیں آئی، اور صبح بھی اسی طرح میرا سارا دن گزرا۔ بیگم صاحبہ سے ڈانٹ بھی پڑی اور سر درد سے الگ جان نڈھال رہی، لیکن اس سب میں مجھے اس بات کا زیادہ خوف تھا کہ رات کو اس مخصوص وقت پر کون کمرے میں آتا ہے۔ یوں تو ابھی مجھے 2 دن ہوئے تھے یہاں پر آئے ہوئے، لیکن میں نے ابھی تک اپنے کمرے کی صفائی نہیں کی تھی کیونکہ موقع ہی نہیں مل سکا تھا، اور آج میں نے سوچ لیا تھا کہ کل اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے کمرے کی صفائی کروں گی اور پھر بعد میں کوٹھی پر آؤں گی۔
اسی لیے میں بستر پر لیٹی اور سب سے پہلے قرآنی آیات خود پر پڑھ کر دم کی اور سو گئی۔ لیکن آج رات مجھے آواز تو آئی تھی، کسی کے بھاگتے قدموں کی اور تیز چاپ کی۔ آواز سناتی دیتی، لیکن میں سوتی رہی، اور صبح جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں پچھلے دن کی نسبت تر و تازہ تھی، لیکن دماغ میں رات والا واقعہ گھوم رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قریب سے پھر کوئی گزر کر گیا ہے، اور اس کے قدموں کی آہٹ میرے دماغ سے جیسے نکل نہیں رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر اپنی چیزوں کو ترتیب سے رکھا اور بستر جھاڑ کر بچھانے لگی کہ اسی اثناء میں میری نظر بستر کے نیچے پڑے ہوئے ایک چمکتی چیز پر پڑی۔ میں حیران ہوئی اور آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا، اور کچھ سکے تھے وہ اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چاندی کے سکے ہوں۔ میں حیرت سے انہیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس کے سکے ہیں اور یہاں پر کیا کر رہے ہیں، تاہم میں نے انہیں اٹھا کر رکھ لیا، اور کافی زیادہ تھے وہ مجھے کافی قیمتی معلوم ہو رہے تھے۔ اسی لیے میں نے انہیں اپنے کپڑوں میں سب سے نیچے چھپا کر رکھ دیا، اور تیز دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کمرے سے باہر آ گئی اور کوٹھی کی طرف بڑھنے لگی۔ میں ارد گرد چور نگاہوں سے دیکھتی آ رہی تھی کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ تو میرے اپنے اندر کا چور تھا، اور مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ سکے کہاں سے آئے۔ رات کے وقت کون ہوتا ہے جو میرے پاس سے گزر کر جاتا ہے اور وہ مجھے دکھائی بھی نہیں دیتا؟ یہ سوچتے ہی ایک دم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں جلدی سے کوٹھی کے اندر آ گئی۔ آج میں نے بیگم صاحبہ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا، اور ان کا ہر کام ان کے کہنے سے پہلے بھاگ بھاگ کر کیا۔ بیگم صاحبہ آج میری پھرتی دیکھ کر بہت حیران تھی، تاہم میں اب اس بات سے مطمئن ہو گئی تھی کہ بیگم صاحبہ اب مجھے کام سے نہیں نکالیں گی، ورنہ مجھے اسی بات کا ڈر تھا کہ کہیں میری سستی کی وجہ سے وہ مجھے کام سے نہ نکال دیں۔ تاہم کام کے دوران بھی بار بار میرا دھیان کمرے میں موجود سکوں کی طرف جا رہا تھا، اور میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر قدموں کی چاپ کے ساتھ ان سکوں کا کیا تعلق تھا۔ میں اپنی بیگم صاحبہ سے یہ بات کرنے ہی والی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ نہ جانے وہ کیا سمجھیں گی۔ اگر انہوں نے مجھے غلط سمجھ لیا اور کہا کہ تمہارے تو مسئلے ہی ختم نہیں ہوتے، تو پھر مجھے کام سے نہ نکال دیں۔ اسی ڈر سے میں نے انہیں بھی نہیں بتایا۔ رات کو جب میں کمرے میں آئی تو ایسے چوکنے انداز میں کمرے کے اندر دیکھ رہی تھی جیسے یہاں پر پہلے سے کوئی موجود ہو۔ اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے میں چپ چاپ بستر پر آ کر لیٹ گئی، لیکن پھر جیسے ہی ان سکوں کا خیال آیا تو فوراً اٹھ کر اپنے کپڑوں کے نیچے پڑے ہوئے وہ سکے نکال کر دیکھے۔ وہ ویسے ہی وہاں پر موجود تھے جیسے میں نے پہلے رکھے تھے، اور اب ان کو دیکھتے ہوئے مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا، ایک ایسا احساس جو خوف کی شکل میں میرے پورے وجود میں دوڑتا جا رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان سکوں کو ہاتھ میں لیتے ہی میرے اندر کیوں خوف سرایت کرتا جا رہا تھا۔ میں نے فوراً ان سکوں کو واپس رکھا اور کپڑے برابر کر کے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ نیند آ رہی تھی، لیکن خوف کی وجہ سے میں سو نہیں پا رہی تھی، اور پھر کچھ دیر کے بعد آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کے وقت جیسے ہی قدموں کی آہٹ کی آواز سنائی دی، میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کون ہے؟ یہ کہتے ہوئے میں ارد گرد دیکھنے لگی، اور پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے بدلے میں ایک آواز سنائی دی، میں ہوں۔ سناٹے اور رات کے اکیلے پن میں یہ آواز سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گھبرا گئی اور بے ساختہ دوبارہ پوچھا، کون ہو تم؟ کون ہو؟ میں نے عجیب بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور یہ کہتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھا، لیکن ابھی بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور یہ آواز دوبارہ سنائی دی، میں ہوں، یہ میں ہوں علی شاہ۔ اب کی بار آواز میں قدرے روب اور بھیانک پن نمایاں تھا۔ میری گردن کے بال خوف کے مارے کھڑے ہو گئے، اور میں ایک دم دیوار کے ساتھ جا لگی۔ تو تم ہو کون اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے ہو؟ میں نے پاگلوں کی طرح ایک جگہ دیکھتے ہوئے پوچھا تو کہنے لگا، میں یہی ہوں اور میں ایک جن زادہ ہوں۔ تم بستر سے پیچھے ہٹو گی تو میں باہر آؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن پھر ایک دم بستر سے اتر کر دوسری دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی، اور پھر میری حیرت اور خوف کی انتہا نہ رہی جب دیکھتے ہی دیکھتے میرا بستر پیچھے ہٹا اور اس بستر کے نیچے سے چھوٹا سا دروازہ کھلا۔ اس دروازے کے اندر سے ایک خوبصورت اور جوان آدمی برآمد ہوا۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی اور روشن چہرہ، چمکتی آنکھیں تھی۔ میں اسے دیکھ کر ایک دم حیران رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے اور کیسے آیا۔ میں حیرانی کے مارے جیسے بھول ہی گئی۔ وہ ایک دم بولا اور کہنے لگا، یہ میں ہوں علی شاہ، میں ایک جن زادہ ہوں اور یہاں پر اس راستے سے اس دنیا میں آتا جاتا ہوں۔
میں جنات کی دنیا میں ہوتا ہوں. تم جب سے آئی ہو مجھے یہاں سے آنے جانے میں دقت آ رہی ہے، اس لیے میں جب بھی یہاں پر آتا ہوں تم سو رہی ہوتی ہو. میں بھی واپس چلا جاتا ہوں، لیکن آج جیسے ہی تم نے پکارا تو میں بول پڑا. علی شاہ نے بڑے بھاری اور باروب انداز میں اپنی بات مکمل کی تو میں نے تھوک نکلتے ہوئے اسے کہا، تمہارا یہاں پر کیا کام؟ اور وہ سکے. یہ کہتے ہوئے میں ایک دم خاموش ہو گئی، جیسے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو. علی شاہ بھی جیسے سمجھ کر مسکرا دیا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں بتایا نا، میں یہاں پر اس دنیا میں اسی راستے سے آتا جاتا ہوں. یہ میرا خفیہ راستہ ہے، ورنہ تو میرے لیے آنا جانا مشکل ہو جائے. اور وہ سکے میں نے ہی یہاں پر رکھے تھے. مجھے پتا ہے تم غریب ہو اور تمہیں ضرورت ہے، اسی وجہ پہ یہاں پر رکھے تھے کہ شاید تمہارے کسی کام آ جائے. علی شاہ نے بڑی سادگی بھرے انداز میں کہا کہ میں اسے دیکھ کر رہ گئی اور میں نے اسے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ میں غریب ہوں؟ تم نے میری مدد کے لیے وہ سکے رکھ دیے. میں نے حیرت کے اظہار کے طور پر اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، جب میں یہاں پر آیا تو تم سو رہی تھی، تو میں نے تمہارے ماتھے پر تمہارے مقدر کو پڑھ لیا تھا، اس لیے وہ سکے خاموشی سے یہاں پر رکھ گیا. تمہیں لگتا ہوگا وہ بیکار ہے، لیکن نہیں، وہ بیکار نہیں ہے. وہ چاندی کے سکے ہیں اور بہت قیمتی ہیں. تم جب انہیں بازار میں فروخت کرو گی تو تمہیں ان کی مالیت کا اندازہ ہوگا، تمہاری زندگی سنور جائے گی. علی شاہ کی بات سن کر میں حیران رہ گئی. میں واقعی غریب تھی اور مجھے ضرورت بھی تھی، لیکن مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ ایک جنزادہ میری مدد کر رہا تھا، اور جبکہ وہ مجھے جانتا بھی نہیں تھا، لیکن بقول اس کے وہ میری مدد کے خیال سے یہاں پر سکے رکھ کر گیا تھا. میں حیرت کے مارے خاموش ہو کر رہ گئی اور کچھ میرے اندر اس بات کا لالچ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ اگر وہ سکے میرے ہیں تو پھر مجھے اس سے دوبارہ ان کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرا جب دل چاہے گا میں انہیں خرچ کر لوں گی. میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا. وہ چند لمحے کھڑا مجھے دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، میں تم سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ تم اس بستر پر مت سویا کرو، تم دوسری طرف سو جاؤ. میں یہاں سے آنے جانے میں پریشان ہوتا ہوں، اس لیے تم اپنا بستر دوسری طرف کر لو. علی شاہ کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی اور پھر اسے کہا، ٹھیک ہے، تم آرام سے یہاں چلے جایا کرو، میں کہیں اور سو جاؤں گی. میری طرف ممنونیت سے دیکھتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن میں اس کے بعد ایک پل کے لیے بھی سو نہیں سکی. مجھے جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک جنزادے سے بات کر رہی تھی. وہ ایک جنزادہ جس کی باتوں میں آ کر میں نے اسے یہاں سے آنے جانے کی اجازت بھی دے دی تھی. اب میں پہلے سے زیادہ پریشان ہو چکی تھی. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، لیکن چاندی کے سکوں کے لالچ میں اسے اجازت تو دے چکی تھی. اب پچھتا رہی تھی. تاہم یہ سوچ کر میں سونے کے لیے لیٹ گئی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. ابھی تک تو اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں دیا بلکہ فائدہ ہی دیا ہے. اس کے سکے ابھی بھی میرے پاس رکھے ہوئے تھے اور بقول اس کے وہ بہت قیمتی تھے. یہ سب سوچتے سوچتے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی. مجھے خبر نہ ہوئی. تاہم صبح جب اٹھی تو رات کے واقعے کا اثر ابھی تک دماغ پر تھا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ سب کیا ہو رہا ہے. ایک جنزادے کا میرے کمرے میں آنا جانا اور پھر اس طرح مجھے چاندی کے سکے دے کے جانا بہت عجیب سی بات لگ رہی تھی. مجھے خود بھی ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو اس لیے میں نے کسی کے ساتھ اس کا ذکر بھی نہیں کیا. مجھے اماں کا انتظار تھا کہ کب اماں آتی ہیں تو میں اسے سب کے بارے میں بتاؤں گی، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی کہ اماں کہیں یہی نہ سمجھے کہ میرے اوپر جنات کا سایہ ہو گیا ہے. کیونکہ ہمارے گاؤں میں جب بھی لڑکی الٹی سیدھی حرکتیں کرے تو فوراً یہی کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جنات کا سایہ ہے. اور اب تو یہاں پر سامنے واقعی ایک جن زیادہ موجود تھا، اس لیے میں نے کسی کے ساتھ یہ بات نہیں کی. تاہم اس دن کے بعد سے اتنا ضرور ہوا تھا کہ مجھے رات کے وقت قدموں کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. نہ جانے علی شاہ کب آتا تھا اور کب جاتا تھا، لیکن اب میں اکثر خوف زدہ رہتی تھی کیونکہ مجھے علی شاہ سے ڈر لگتا تھا. لیکن اس دن کے بعد سے وہ کافی دن میرے سامنے نہیں آیا. لیکن اب مجھے اکثر اپنے بستر کے نیچے چاندی کے سکے ملتے جنہیں میں ایک جگہ پر اکٹھا کرتی جا رہی تھی. وہ سکے میری بہت ضروریات اور خواہشوں کو پورا کرنے کے باعث بن سکتے تھے، اس لیے میں نے انہیں بہت سنبھال کر رکھا. مجھے اب گھر جانے کی جلدی تھی. میں اس بات کی منتظر تھی کہ کب اماں آتی ہیں اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتی ہیں. میں یہ سکے اماں ابا کو دینا چاہتی تھی تاکہ وہ انہیں بیچ کر اپنا گزارا کر سکے. اور پھر مہینہ گزر گیا اور اماں چلی آئیں. 1 مہینے کے بعد میں نے 2 دن کے لیے گاؤں جانا تھا. میں گاؤں جانے کے لیے بالکل تیار تھی. وہ سارے سکے میں نے اپنے کپڑوں میں چھپا کر رکھ دیے تھے. مجھے یہاں سے جانے کی جلدی تھی. اماں کے ساتھ گھر پہنچی تو خوب چہک رہی تھی. اماں کہنے لگی، تجھے تو شہر راس آ گیا ہے، تیری طبیعت بھی اچھی ہو گئی ہے اور صحت بھی بہت بہتر ہے.
اماں نے مجھے سراہتے ہوئے کہا تو میں مسکرا دی اور پھر کچھ سوچ کر اماں سے کہنے لگی، اماں کیا جنات واقعی ہوتے ہیں؟ میری بات سن کر اماں ایک دم دہل گئی اور کہنے لگی، تو کیوں ایسا پوچھ رہی ہے؟ تو میں نے کہا، اماں ویسے ہی مجھے بتاؤ نا کہ واقعی جنات ہوتے ہیں۔ میں نے دوبارہ ٹھنکتے ہوئے اماں سے سوال کیا تو وہ کہنے لگی، ہاں جنات ہوتے ہیں، ان کا وجود ہے، لیکن ان کا نام نہیں لینا چاہیے، وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ اماں نے جب سادگی سے کہا تو میں ایک دم کھلکھلا کر ہنس دی اور کہنے لگی، اماں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اس طرح حاضر نہیں ہوتے، وہ کوئی ہمارے لیے فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ تو بس آپ سب کا وہم ہے۔ میں نے اماں کو منع کرتے ہوئے کہا، جبکہ اماں مجھے گہری نظروں سے دیکھ کر کہنے لگی، کیا بات ہے، تو جنات کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہے؟ جبکہ اماں نے بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا تو میں نے ایک گہرا سانس بھر کر اماں کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا اور پھر ایک ایک کر کے اماں کو ساری بات بتاتی چلی گئی، جسے سن کر اماں کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا اور وہ کہنے لگی، کوثر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو آج تک کبھی اس طرح کوئی بات نہیں سنی، وہ جنزات تجھ پر اتنا مہربان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اماں نے ایک جھرجھری لی جیسے انہیں خوف محسوس ہوا ہو۔ تاہم میں نے اماں سے کہا، اماں سچ بات تو یہی ہے کہ وہ مجھ پر بہت مہربان ہے اور مجھے اتنے زیادہ چاندی کے سکے دے کر گیا ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ میں فوراً اٹھی اور اپنی گٹھڑی کے نیچے کپڑوں میں ان سکوں کو برآمد کیا اور اماں کو دکھایا، جنہیں دیکھ کر اماں کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹ پڑیں اور وہ کہنے لگی کہ ارے کوثر، یہ تو سچ میں چاندی کے سکے ہیں، تو سچ بول رہی ہے، اس کا مطلب ہے وہ جن زیادہ ہے؟ اماں نے یہ کہتے ہوئے کانپتی آواز میں پوچھا، ہاں اماں، وہ جن زیادہ ہے اور میں نے خود اس سے ملاقات بھی کی ہے، بات بھی کی ہے، وہ بہت اچھا ہے، اسی لیے تو اس نے میری مدد کے خیال سے یہ اتنے سارے سکے دیے ہیں۔ میں نے علی شاہ کی حمایت کرتے ہوئے اماں سے کہا تو وہ جیسے کسی سوچ میں پڑ گئی، انہوں نے وہ سارے سکے ایک تھیلی میں ڈال کر اپنے پاس رکھ لیے اور مجھے کہنے لگی، کوثر اب تجھے واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا گزارا اسی طرح چل جائے گا اور تب تک تیرا ابا بھی ٹھیک ہو جائے گا، پھر شاید وہ کام پر جانے لگے۔ لیکن میں نے اماں کو منع کر دیا اور کہا، نہیں اماں، مجھے بھی کام پر جانا ہے، میں اس طرح یہاں پر نہیں رہ سکتی اور بیگم صاحبہ بھی ناراض ہوں گی، دوبارہ اگر کام کی ضرورت پڑی تو کام نہیں دے گی۔ میں نے اماں کو مناتے ہوئے کہا، حقیقت بات یہ تھی کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی، نہ جانے کیوں وہاں سے آ کر اب میرا یہاں دل نہیں لگ رہا تھا، مجھے وہ کوٹھی، بیگم صاحبہ اور وہاں کی ایک ایک چیز یاد آ رہی تھی، یہاں تک کہ مجھے علی شاہ بھی یاد آ رہا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، میرا دل اور بیزار ہو گیا تھا اور میں اگلے ہی دن اماں کو کہہ کر شہر واپس چلی آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر مجھے سکون ملا اور پھر ابھی مجھے بیٹھے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ علی شاہ وہاں پر آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا کہ تم کہاں چلی گئی تھی، تم نے بتایا ہی نہیں۔ علی شاہ نے حیرت اور تجسس سے پوچھا تو میں نے کہا، میں اپنے گاؤں گئی تھی۔ میں نے آہستہ آواز میں علی شاہ سے کہا تو وہ کہنے لگا، میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ علی شاہ کی بات سن کر میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے بے ترتیب ہو گئی اور میں سر جھکا کر رہ گئی اور وہ کچھ دیر کھڑا اسی طرح مجھے دیکھتا رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ نہ جانے کیا بات تھی، علی شاہ کو سامنے دیکھ کر آج مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی اور میرا دل اسے دیکھنے کو کر رہا تھا اور میں زیادہ دیر اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکی۔ علی شاہ کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جیسے میں صرف اسی کے لیے واپس آئی تھی، مجھے یہ کام اب نہیں کرنا تھا، لیکن کوٹھی میں آنے کی صرف واحد وجہ علی شاہ ہی تھا اور یہ احساس ہوتے ہی میں ایک دم سناٹے میں رہ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں، آخر میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے، آخر میرا دل اچانک ایسے علی شاہ کو کیوں چاہنے لگا ہے۔ لیکن ان سب سوالوں کے جواب تو سامنے موجود تھے اور میں اس جواب کی طرف سے نظریں چرائے ہوئے بیٹھی تھی۔ مجھے علی شاہ سے محبت ہو رہی تھی اور میں اس بات سے نظر چرا کر آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ کوٹھی میں آنے کے بعد بیگم صاحبہ کے کام تو اسی طرح جاری رہے۔ بیگم صاحبہ اب مجھ سے بہت مطمئن تھی اور اب ان کی زیادہ تر کام میں ہی کرتی تھی۔ ایک منٹ کے لیے بھی اگر مجھے دیر ہو جاتی تو وہ میرا انتظار کرتی رہتی۔ اب بیگم صاحبہ پہلے کی طرح مجھے ڈانٹتی نہیں تھی کیونکہ میں اب انہیں کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی، لیکن صرف ایک بات تھی جس سے بیگم صاحبہ کو بہت چڑ تھی اور وہ یہ تھی کہ مجھے اپنے کمرے میں جانے کی بہت جلدی ہوتی تھی کیونکہ مجھے وہاں جا کر علی شاہ سے باتیں کرنا ہوتی تھی، وہ میرا انتظار کر رہا ہوتا تھا۔ اور یوں ہی ایک دن بعد باتوں کے دوران میں نے علی شاہ سے پوچھ لیا کہ آخر تم اس راستے سے کیوں آتے جاتے ہو، اس راستے میں ایسا کیا راز ہے، تم کبھی کسی اور راستے سے کیوں نہیں آتے؟ میں نے جب علی شاہ سے پوچھا تو وہ ہنس دیا اور کہنے لگا، دراصل میں جنات کے شاہوں میں سے ہوں اور میرے بہت سارے دوست اور دشمن ہیں،
جو اس وقت تو میرے اقتدار کے لیے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک دو بار مجھ پر حملہ بھی ہو چکا ہے اور جس سے میں بال بال بچ گیا ہوں۔ اسی لیے میں نے اپنے محل سے نکلنے کے لیے ایک خفیہ سرنگ بنائی تھی، جس کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں، کیونکہ جس نے یہ سرنگ بنائی تھی وہ خود بھی آج تک لاپتہ ہے۔ میں اب جب بھی محل سے باہر جاتا ہوں تو اسی خفیہ سرنگ سے آتا جاتا ہوں، کیونکہ یہ میرے لیے سب سے محفوظ راستہ ہے۔ علی شاہ نے جب مجھے کہا تو میں حیران ہو کر رہ گئی اور کہنے لگی، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو اتنے اچھے ہو، تو پھر تمہارے دشمن کیسے ہو گئے؟ اور جنات کو بھلا کیا غرض کہ وہ اقتدار میں ہو یا نہیں؟ میں نے ہنستے ہوئے علی شاہ سے کہا تو وہ کہنے لگا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جنات کے اندر بھی لالچ ہوتا ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ اقتدار پر بیٹھیں، اس لیے میری کرسی کی طرف سب کی نظر ہے، لیکن ابھی چونکہ میرا حق ہے، اس لیے جب تک میرا وقت پورا نہیں ہو جاتا میں تب تک اپنے اقتدار سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ علی شاہ نے کہا تو میں یہ سب جان کر حیران رہ گئی۔ مجھے تو آج تک اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے کبھی جنات کے بارے میں نہ دیکھا نہ سنا تھا اور نہ ہی کبھی اس بات کا موقع ملا تھا۔ اب علی شاہ کی بدولت ان کے بارے میں کافی حد تک معلوم ہو چکا تھا۔ اس طرح کافی سارے دن گزر گئے۔ میں کوٹھی میں کام کر رہی تھی۔ اماں اب جب بھی آتی تو مجھ سے یہی اصرار کرتی کہ کام چھوڑ دے اور گھر چل، اب ہمارے حالات پہلے سے بہتر ہیں۔ ابا نے بھی چھوٹا موٹا کام شروع کر دیا ہے اور اماں نے بھی کپڑے کا کام شروع کر دیا ہے۔ وہ گھر گھر عورتوں کو کپڑا بیچتی ہے، اچھے پیسے بچ جاتے ہیں، جبکہ میں اماں سے یہی کہتی ہوں کہ نہیں، مجھے نہیں جانا، ابھی بھی میں باجی کے پاس کام کروں گی، میں ابھی باجی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں ابھی علی شاہ کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ انہی دنوں میں جب علی شاہ تقریباً روز ملنے کے لیے آنے لگا تو پھر ایک دن وہ نہیں آیا۔ میں اس دن کافی اداس تھی۔ اب مجھے اس کے نہ آنے کی بہت بے چینی لگی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیا وجہ تھی کہ وہ آج آیا نہیں۔ ساری رات انتظار میں گزر گئی لیکن وہ نہیں آ سکا۔ اگلا دن میں نے بڑی سستی میں گزارا۔ بیگم صاحبہ سے کئی بار ڈانٹ بھی پڑی اور کئی کام خراب بھی ہوئے، لیکن میں کیا کرتی؟ میں تو علی شاہ کا انتظار کر رہی تھی اور اس کے انتظار میں ساری رات سو نہیں سکی، جس کی وجہ سے آنکھ بھی نہیں لگی۔ صبح کے وقت بھی میں اس کا انتظار کرتے کرتے ہی کمرے سے باہر آئی تھی۔ مجھے علی شاہ کی طرف سے بہت پریشانی ہو رہی تھی، کیونکہ نہ جانے وہ کہاں تھا اور اب تک مجھ سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آیا تھا۔ اب تو وہ روز آتا تھا اور مجھ سے مل کر ضرور جاتا تھا، لیکن نہ جانے کیا وجہ تھی کہ 2-3 دن سے وہ نہیں آ رہا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے اور پریشانی ہو رہی تھی اور میں اس کی خیریت معلوم کرنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اس کی بات یاد تھی۔ اس کے بہت سارے دشمن ہیں جو اس کی گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں دل ہی دل میں اس کی خیریت کی دعا مانگ رہی تھی۔ مجھے اس کی طرف سے پریشانی تھی، یہی وجہ تھی کہ میں کام کی طرف دھیان نہیں دے پا رہی تھی۔ میرا دھیان ہٹ جاتا تھا۔ بیگم صاحبہ نے 1-2 بار مجھے ٹوکا بھی اور پھر مجھے کہنے لگی، اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ مجھے یہی بہتر لگا، اس لیے چپ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ سارا دن تو میں نے آرام میں ہی گزار دیا۔ لاشعوری طور پر میں علی شاہ کی منتظر تھی، لیکن وہ نہیں آیا۔ نہ جانے کیا بات تھی، بے چینی حد سے زیادہ تھی اور کہیں پر بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ اپنی اس حالت پر مجھے خود غصہ بھی آ رہا تھا اور بے بسی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسی کیفیت میں 1 ہفتہ گزر گیا۔ نہ تو علی شاہ کو آنا تھا نہ ہی وہ آیا، جبکہ بیگم صاحبہ اب مجھ سے شدید خفا تھی، کیونکہ میرا دھیان علی شاہ کی طرف ہی ہوتا تھا اور کام کی طرف دھیان نہیں لگتا تھا، جس کی وجہ سے بیگم صاحبہ کا کافی نقصان بھی ہوا اور انہوں نے مجھے گاؤں بھیج دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 1 ہفتہ گاؤں میں گزار کر آؤ، جب تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو واپس آ جانا، ورنہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے علی شاہ کا انتظار تھا اور علی مجھ سے وہیں پر ملنے آتا، لیکن بیگم صاحبہ کی وجہ سے مجھے آنا پڑا۔ اماں نے مجھے یوں اچانک دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اچھا کیا جو تم نے وہ کام چھوڑ دیا، اب آرام سے میرے ساتھ کپڑے کا کام کرواؤ، ابھی ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم آرام سے بیٹھ کر بھی کھا سکتے ہیں، ان چاندی کے سکوں نے ہماری بڑی مدد کی ہے۔ اماں اپنی ہی دھن میں کہہ رہی تھی، جبکہ میں خالی خالی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ میں تو علی شاہ کی منتظر تھی اور اسی کے انتظار کی وجہ سے یہاں پر آ گئی تھی، لیکن اماں کو اپنا لالچ تھا، تاہم میں نے انہیں نہیں بتایا کہ میں کیوں آئی ہوں۔ بس میں چپ چاپ اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ اماں میری اس حالت کی طرف سے ٹھٹک گئی تھی اور ایک دن مجھے بٹھا کر پوچھنے لگی، کوثر آخر کیا بات ہے، تو اتنی پریشان کیوں ہے، کیوں تو اپنے کمرے میں ہی پڑی رہتی ہے؟ اماں نے تشویش سے مجھ سے پوچھا تو میں اماں کے پوچھنے پر ایک دم رونے لگی۔ اماں کے تو جیسے ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے، کہنے لگی، کیا ہوا تمہیں، اس طرح کیوں رو رہی ہے؟
میرے دل میں طرح طرح کے ہول اٹھ رہے ہیں، مجھے بتا کیا بات ہے۔ اماں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ہچکیوں سے روتے ہوئے اماں کو سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر اماں دل تھام کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، کیا تو پاگل ہے؟ تو ایک جن زادے کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہے۔ تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ کون ہے، پھر بھی تو ایسے کر رہی ہے۔ اپنے دل کو سمجھا، تیرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میں آئندہ تیرے منہ سے اس کا نام نہ سنوں۔ اماں نے مجھے پیار سے سمجھاتے ہوئے آخر میں سختی سے کہا تو میں خاموش سی ہو گئی۔ اماں سچ کہہ رہی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ میرا دل بار بار اس کی طرف لپکتا تھا اور میں اسے بھلا ہی نہیں بھول رہی تھی۔ یہاں پر آنے کے بعد علی شاہ سے ملنے کی جو ایک امید باقی تھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی تھی، اور اماں نے آج کل میرا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ حالانکہ میں نے انہیں بہت منع کیا تھا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ نہیں مانی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ نہیں، اب بہت وقت ہو گیا ہے، تم نے کام بھی کر لیا اور ہمارے حالات بھی اب پہلے سے بہتر ہیں، تو میں تیری شادی میں دیر نہیں کروں گی۔ اور یوں جلد ہی اماں نے ہماری برادری میں ایک مناسب رشتہ دیکھ کر میرا نکاح پکا کر دیا۔ میں اس دن بہت روئی تھی، بہت تڑپی تھی۔ مجھے علی شاہ کی بہت یاد آئی تھی۔ وہ میری پہلی محبت تھا اور میں اسے بھلا ہی نہیں بھول پا رہی تھی، لیکن اماں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، اسی لیے میں نے علی شاہ کے انتظار کرنے کی ٹھانی تھی۔ لیکن اماں نے جب میرا نکاح پکا کر دیا تو پھر میں خاموش ہو گئی اور اب خاموشی سے اپنی شادی کی تیاریاں ہوتی دیکھ رہی تھی۔ میرا ایک بھی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جو علی شاہ کی یاد سے خالی ہو، اسی لیے میں کمرے میں چپ چاپ پڑی رہتی۔ اماں نے اپنے طور پر شادی کی ساری تیاریاں کر لی تھی اور گھر میں ڈھولک رکھ لی گئی تھی۔ میں اداس سے اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے کمرے میں کوئی آہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے یہی سوچا کہ اماں ہوگی، کیونکہ اماں کو ہی آج کل بار بار میری خیریت معلوم کرنے کی فکر ہوتی تھی۔ میں نے بغیر دیکھے ہی اماں سے کہہ دیا، میں ٹھیک ہوں اماں، تم جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ لیکن بدلے میں اماں کی کوئی آواز نہیں سنائی دی، کسی کی موجودگی کا احساس ابھی بھی باقی تھا۔ اور پھر جب میں نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر دیکھا تو سامنے ہی علی شاہ کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک دم میں حیران رہ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ علی شاہ وہاں پر کھڑا ہے۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھی اور آگے بڑھ کر جیسے اسے چھونا چاہا وہ مسکراتے ہوئے تھوڑا پیچھے ہٹ گیا اور میں جیسے اپنے آپ میں ہی شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ علی شاہ، یہ تم ہو؟ میں نے بے تابی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگا، ہاں میں ہی ہوں۔ تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ علی شاہ نے محبت سے پوچھا تو میں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا، ہاں میں بہت دنوں سے تمہاری منتظر تھی۔ ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا جب میں نے تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ میں نے علی شاہ سے کہا تو وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، میں اسی لیے تم سے دور ہو گیا تھا۔ میرے حالات کچھ اس طرح خراب ہو گئے تھے کہ مجھے اپنے زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا تھا اور تم سے دور ہو گیا۔ میرے حالات اب پہلے سے کچھ بہتر ہیں، لیکن ابھی بھی میرے اوپر خطرہ باقی ہے۔ مجھے معلوم پڑا کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے، اس لیے تمہیں مبارکباد دینے کے لیے اور آخری بار ملنے کے لیے آیا ہوں۔ علی شاہ نے جب یہ کہا تو میں اداس ہو گئی اور دو آنسو ٹوٹ کر میری آنکھوں سے گر پڑے۔ میں نے اسے روندے ہوئے لہجے میں کہا، علی شاہ کیا تم اب کبھی نہیں آؤ گے؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں اب میں کبھی نہیں آؤں گا، میں یہاں پر تمہارے لیے ہی آتا تھا، لیکن اب تمہاری شادی ہو رہی ہے، تم اپنے گھر میں خوش اور آباد رہو، میرا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ علی شاہ نے مجھے کہا تو میں رونے لگی، آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر میری آنکھوں سے گرنے لگے۔ وہ چند لمحے کھڑا وہیں مجھے دیکھتا رہا اور پھر وہاں سے جانے لگا، لیکن جاتے جاتے اس نے تحفہ مجھے تھما دیا اور کہنے لگا، یہ تمہاری شادی کا تحفہ ہے، میں نے تمہارے لیے بہت دل سے خریدا ہے اور امید کرتا ہوں تمہیں بھی پسند آئے گا۔ علی شاہ نے محبت سے کہتے ہوئے جب وہ تحفہ پکڑایا تو میں نے اسی وقت اسے کھول کر دیکھا۔ وہ ایک بہت خوبصورت ہار تھا اور اس کے اندر بہت قیمتی پتھر اور نگینے لگے ہوئے تھے۔ اس ہار کی خوبصورتی دیکھ کر میں دنگ رہ گئی اور میں نے اس سے کہا بھی کہ یہ ہار تو بہت خوبصورت اور قیمتی معلوم ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، ہاں قیمتی تو ہے، لیکن جب تم اسے پہنو گی تو اور زیادہ قیمتی ہو جائے گا۔ علی شاہ کی بات سن کر میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا اور کچھ لمحے وہیں پر کھڑا رہا اور پھر جیسے اداسی سے پلٹ گیا۔ میرا دل بھی رو رہا تھا اور مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ آج میں آخری بار علی شاہ کو دیکھ رہی ہوں، اس لیے اسے جی بھر کر دیکھتی رہی۔ وہ وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد بھی اس کے ہونے کا احساس مجھے ہو رہا تھا۔ تاہم اب میری شادی ہو رہی تھی، اسی لیے مجھے علی شاہ کو بھولنا تھا۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ میرا شوہر ایک اچھا شوہر ثابت ہوا، اس نے اپنے طور پر مجھے محبت اور خوشیاں دینا چاہی۔ میں جو پہلے شادی پر رضامند نہیں تھی، آہستہ آہستہ میرا دل اب اپنے سسرال میں لگنے لگ گیا۔ میں علی شاہ کو یاد کرتی بھی تو اکیلے ہی کرتی کہ کہیں کوئی میرے چہرے سے اس کا نام نہ پڑھ لے۔ علی شاہ ایک یاد بن کر رہ گیا تھا۔
تاہم اس کے جانے کے کچھ عرصے کے بعد مجھے ایک دن ایک تھیلی ملی۔ میں نے بے دھیانی میں اس تھیلی کو اٹھا لیا۔ اس وقت میں بازار جا رہی تھی اور وہ تھیلی راستے میں گری ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے اٹھا کر کھولا تو یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی کہ اس کے اندر چاندی کے سکے تھے، اور وہ سکے ویسے ہی سکے تھے جیسے علی شاہ نے مجھے اس کوٹھی میں دیے تھے، اور میرے بستر کے نیچے سے نکلے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی، اور اس تھیلی کی وجہ سے مجھے یہ احساس ہوا کہ جیسے علی شاہ میرے آس پاس ہی ہے، وہ چپکے سے میرا خیال رکھ رہا ہے۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گئی، اس تھیلی کو مٹھی میں دبوچا اور خاموشی سے گھر آ گئی۔ میں نے وہ سکے گنے تو آج بھی وہ سکے 400 ہی تھے۔ مجھے احساس ہو گیا کہ علی شاہ میرے ارد گرد ہی کہیں موجود ہے، اور کہیں نہ کہیں چپکے سے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ جان بوجھ کر میرے سامنے نہیں آتا اور مجھ سے دور دور رہتا ہے، لیکن آج ان سکوں کا ملنا میرے لیے ایک مثبت بات تھی۔ آج میں کچھ پریشان تھی اور مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ پریشانی میں اور تو کچھ نہیں سوچا، اسی لیے میں اماں کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ سوچا تھا اماں سے کچھ پیسے ادھار لے لوں گی اور پھر جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے انہیں واپس لوٹا دوں گی، لیکن علی شاہ نے میری اس پریشانی کو بھانپ لیا تھا اور خاموشی سے اس نے میری مدد کر دی۔ مجھے اپنے دل میں شدت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ علی شاہ کبھی مجھ سے دور نہیں رہ سکتا۔ وہ لاکھ یہ کہے کہ اب وہ کبھی میری زندگی میں نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں میرے آس پاس موجود رہے گا، اور یہ احساس ہی بہت خوشگوار تھا کہ علی شاہ میرے آس پاس کہیں نہ کہیں موجود رہے گا، اور جب بھی میں پریشان ہوں گی تو وہ میری مدد کرنے کے خیال سے ضرور آئے گا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔